الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ جمعے سے پہلے بیان کی ترتیب کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے درس حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے، اور اس میں کوشش ہوگی کہ ہم ان احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری عملی زندگی کو مرتب کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جن کے ذریعے ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ہماری زندگی کن اصولوں پر استوار ہونی چاہیے اور کن کن پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنی زندگی میں سہولتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں، آسانیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ گزشتہ جمعے کو بغیر کسی پروگرام کے یا ابتدا سے طے شدہ پروگرام کے برعکس ہمیں کراچی سے باہر جانا پڑا، تو وہ نشست جو ہمیں جس کا آغاز ہمیں گزشتہ نشست سے کرنا تھا، اس درس کا آغاز پھر آج ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اس درس کے لیے امام شرف الدین نووی کی ریاض الصالحین کا انتخاب کریں گے اور اس سے کچھ احادیث منتخب کر کے
درس میں سلسلے وار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام شرف الدین نووی انتہائی کم عمر میں بہت بڑی شہرت پانے والے چند بزرگوں میں سے ایک ہیں۔ 7ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ 631 میں پیدائش ہے اور 676 میں وفات ہے، یعنی مجموعی طور پر 45-46 برس کی عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی، اور اس میں انہوں نے جو بڑے کام کیے، جو علمی خدمات بڑے پیمانے پر انجام دی، ان میں ایک تو یہی ریاض الصالحین ہے، جو اس وقت پورے عالم اسلام میں حدیث کے حوالے سے چند منتخب کتب میں سے ایک کتاب ہے، جس کی شہرت پورے عالم اسلام میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام مسلم کی صحیح مسلم کی بھی انہوں نے شرح لکھی، اور 40 نوویہ بڑی مشہور ہے، جس میں انہوں نے 40 احادیث منتخب کر کے پیش کی تھی، وہ الگ کتاب ہے۔ ہم یہاں ریاض الصالحین سے اپنے درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ امام نووی نے درس ریاض الصالحین کا آغاز جس حدیث سے مبارکہ سے کیا ہے، اس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ حدیث امام بخاری کی صحیح کی بھی پہلی حدیث ہے۔ امام بخاری نے کتاب الصحیح میں بالکل ابتدا میں بیان کیا ہے، امام مسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، جو سیاستہ کی دوسری اہم کتاب ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر اہم ترین کتاب۔ بعض بزرگوں نے اپنے اپنے طور پر یہ تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر پورے دین کا خلاصہ پیش کیا جائے اور اس کے لیے چند احادیث کا انتخاب کیا جائے، تو وہ چند احادیث اگر 5-7 ہوں گی، 4 ہوں گی، 10 ہوں گی، تو بھی ان احادیث میں پہلی حدیث یہی ہوگی جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور جس کا ترجمہ ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کا تعلق نیت سے ہے، دل کے ارادے سے ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل میں جو کچھ ہے وہ نیت ہے۔ انسان ظاہر سے جو کچھ کر رہا ہے وہ اس نیت پر عمل کرنے کی صورت ہے۔ ممکن ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ دل میں موجود خیال کے برعکس ہو، لیکن جو کچھ دل میں ہے وہ چونکہ رب کے سامنے موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو اس کو نہ تو چھپایا جا سکتا ہے اپنے رب سے، اور نہ اس کے برعکس کیے جانے والے عمل کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اس لیے کہ وہ اس نیت کے برعکس ہے جو اس کے دل میں موجود ہے اور جس کا ہر آدمی کو علم ہے۔ حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بطور خطبہ ارشاد فرمائی، تقریر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی۔ کیا فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم جو چاہیں شو کر لیں، لیکن عمل کا ثواب اس وقت تک انسان کو نہیں مل سکتا جب تک کہ اس کی نیت ثواب حاصل کرنے کی نہ ہو، نیکی کرنے کی نہ ہو۔ نیکی ارادے سے کرنے والے عمل کا نام ہے، سرزد ہونے والی چیزوں کو نیکی نہیں کہتے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اس کا تعلق آخرت سے تو ہے ہی، لیکن اس کا تعلق ہماری اس دنیا سے بھی ہے، اس چھوٹی سی مختصر سی دنیا سے بھی ہے۔ اگر انسان کوئی عمل اچھے ارادے سے کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر برکت ڈال دی جاتی ہے کہ وہ چیز پھیل جاتی ہے۔ اب یہ بات کہ اس میں برکت کیسے ڈالی جاتی ہے اور وہ چیز پھیل کے کیسے معاشرے تک دور دور تک پہنچ جاتی ہے، یہ بات بھی غور کرنے کی ہے۔ ہم عام طور پہ برکت کو ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں جو کوئی قصے کہانیوں کی چیز ہے۔ قصوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ ماں نے بچے کو ترغیب دینے کے لیے یہ کہا کہ نماز پڑھتے ہیں تو اس
مسلح کے نیچے سے کچھ ملتا ہے اور جا نماز کے نیچے کچھ چھپا دیا اور بچے نے نماز سے سلام پھیرا اور اس کو ٹافی مل گئی، مٹھائی مل گئی، وہ خوش ہو گیا کہ مجھے 2 رکعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا ہے، اس کو یہ تصور ہم نے برکت کا رکھا ہوا ہے۔ برکت تکیے کے نیچے سے نکلنے والے لفافوں کا نام نہیں ہے، خاموشی سے کسی قوت کی جانب سے جیب میں ڈالے جانے والے پیسوں کا بھی نام نہیں ہے، بینک کا اکاؤنٹ میں 100 روپے رکھنے کے بعد اس اکاؤنٹ کا 100 سے 500 ہو جانے کا نام بھی نہیں ہے۔ برکت اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے، وہ ہدیہ ہے جو انسان کی نیت اور نیک اعمال کے نتیجے میں اس کی اپنی عملی زندگی میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اور یہ چیز بیان کرنے سے زیادہ محسوس کرنے کی ہے۔ اس کو غور کرنے سے اس کا محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان کرنے میں الفاظ میں شاید اس کو تعبیر نہ کیا جا سکے۔ یہ بھی ایک برکت کی صورت ہے کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے اس زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، رکاوٹیں از خود دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ انسان کو ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ لینا ہے، 4 چکر لگاتا ہے، نہیں ملتا، پیٹرول الگ خرچ ہوا، ٹینشن الگ ہوئی، وقت الگ صرف ہوا، اور کام بھی وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے وہ الگ ہیں۔ اور ایک شخص جاتا ہے براہ راست دروازے پہ ونڈو پہ جاتا ہے، ہمارا دنیا بھر میں تو یہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب تک کوئی رابطہ نہ ہو، کوئی ضابطہ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، اس وقت تک کام نہیں ہوتا۔ آپ گئے غیر ارادی طور پر ایک ونڈو پہ گئے، سامنے آپ کو کوئی جاننے والا مل گیا اور اس نے بھی آپ کو پہچان لیا اور از خود آپ کو کہے بغیر، آپ کو صرف دیکھ کر آپ کا کام لمحوں میں ہو گیا۔ وہی کام جو آپ کے دوست نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے رشتہ دار نے، آپ کے چھوٹے بڑے نے کئی دن چکر کاٹ کے کیا تھا، وہ آپ کو ایک لمحے میں مل گیا۔ یہ بھی اللہ کی برکت ہے، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ برکت خامخواہ نہیں ملی، اس کے پیچھے انسان کی کوئی نیکی ہوگی یا انسان کا کوئی ایسا ارادہ ہوگا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس برکت کا مستحق قرار دیا۔ یہ بھی انسان کی برکت ہے انسان کی زندگی کی کہ وہ اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں جیسے عمل کرتا جا رہا ہے اس میں اس کے راستے میں رکاوٹیں نہیں آ رہی، اس کو اضافی طور پہ مسائل کا سامنا کرنا نہیں پڑ رہا، اضافی طور پر اس کے اخراجات میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ انسان صحت مند ہے، چلتے چلتے اچانک کوئی کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کسی خدا نخواستہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خود محفوظ رہتا ہے، اس کے اہل خانہ میں کوئی علالت ایسی آ جاتی ہے کہ اس کو اسپتالوں کے اور ڈاکٹروں کے چکر کاٹنا پڑ جاتے ہیں، جو اس کی جمع پونجی تھی وہ سب لگ جاتی ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص پوری زندگی ایسی گزارتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، کوئی مسائل بھی آتے ہیں، تو بھی وہ ایسے نہیں ہوتے کہ اس کی لائف کو یعنی لائف اسٹائل کو ڈسٹرب کر سکے، اس کی زندگی کے منہج کو تبدیل کر سکے اور وہ اپنے روزمرہ کی روٹین میں کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ یہ مثالیں ہیں، یہ تعریف نہیں ہے برکت کی، یہ مثالیں ہم اگر اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں تو ایسی درجنوں مثالیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں اور ہم روز اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ خاص طور سے وہ لوگ، میں نے ابھی ابتدا میں تعارف کراتے ہوئے جس کتاب سے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے، ریاض الصالحین کا ذکر کیا، علامہ شرف الدین نووی کا ذکر کیا۔ 46 برس کی عمر میں ایک شخص دنیا میں آتا بھی ہے اور رخصت بھی ہو جاتا ہے، 7ویں صدی کے نصف ثانی میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ آج 14ویں صدی کے نصف اول کا اختتام ہے جس میں ہم موجود ہیں، 1440 ہجری میں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ کتاب ہمارے درمیان موجود ہے اور پڑھی جا رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ پاکستان میں اور کراچی میں پڑھی جا رہی ہے، عالم عرب میں، عالم اسلام میں کسی کونے پہ چلے جائے ریاض الصالحین موجود بھی ہوگی، اس کو جاننے والے بھی موجود ہوں گے، اس کو پڑھنے پڑھانے والے بھی موجود ہوں گے۔ یہ بھی ایک برکت کی قسم ہے، ورنہ 7ویں صدی سے پہلے اور 7ویں صدی کے بعد حدیث کی کتنی کتابیں لکھی گئی، کتنے مجموعے مرتب ہوئے، کتنے لوگوں نے خدمت حدیث کی، کتنی کتابیں لوگوں کے سامنے موجود ہیں، کتنی لائبریریوں میں وہ کتابیں محفوظ ہیں۔ ایک پہلو، اور اس کے بعد دوسرا پہلو بھی اسی ذات سے دیکھ لیجئے کہ صرف 46 برس ملے ہیں، یہاں تو 80 برس گزر جاتے ہیں، کوئی اس مرنے کے دوسرے دن پوچھنے والا نہیں ہوتا، دوسرے دن چھوڑ دیجئے جنازے کو اٹھانے کے لیے 4 افراد نہیں ملتے۔ کتنے بڑے بڑے ہماری شخصیات ہیں، آج کی زبان میں ان کو سیلیبریٹیز بھی کہہ سکتے اور کہتے، آج باقاعدہ میڈیا پہ شکایت کے انداز میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ زندگی بھر ان کا پیچھا کرنے والے لوگ انتقال کے دن جنازے تک میں نہیں پہنچتے۔ برکت کے ایک پہلو نہیں ہے، درجنوں پہلو، اور ان تمام پہلوؤں کا تعلق نیت سے ہے۔
جس نیت کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں کیا گیا۔ وہ کیا ذکر کیا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت بھی کرتا ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے، اس پر اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اجر، اس کو اپنی اس بات کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کام جو کسی کو دکھانے کے لیے کیا تھا، کسی فوٹو سیشن کے لیے کیا تھا، کسی فائل کے پیٹ بھرنے کے لیے کیا تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ بھی کچھ دے گا۔ اس لیے کہ جس نیت سے اس نے کام کیا تھا وہ نیت اس کے سامنے آ چکی، وہ کام وہ کر چکا، اس کا کریڈٹ وہ لے چکا، تالیاں جتنی بجوانی تھی بجوا دی، اب اس کے بعد اس کا آخرت میں کوئی ذخیرہ نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اور آگے اس کی وضاحت بھی اسی انداز سے فرما دی تاکہ کوئی امکانی طور پر کسی کے ذہن میں کوئی غلط خیال تصور باقی ہو تو وہ دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جس شخص کی جو نیت ہے اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا سلسلہ جاری تھا۔ ہجرت کوئی ایک قافلے کی صورت میں نہیں ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں پر زندگی کے ایام گزارنا مشکل دشوار ترین ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی گئی کہ اب آپ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دیں، اذن، حکم۔ جب یہ اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے مسلمان اس وقت مختصر ترین صحابہ کی جماعت تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا اور انہوں نے اپنی سہولت سے ہجرت کا سلسلہ شروع کر دیا، ایک ایک دو دو کر کے نکلنے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی ایک مدت تک وہاں پہ مسلمان مقیم رہے، حتیٰ کہ فتح مکہ تک بھی مسلمان وہاں مقیم تھے۔ وہ لوگ تھے جو اپنے ارادے کے باوجود اس وقت ہجرت، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہجرت اس وقت مکے سے مدینے فرض تھی اور وہی کے ذریعے حکم تھا کہ چھوڑ دیا جائے، تو اس فرض کو چھوڑنے والا کوئی مسلمان دل سے نہیں چھوڑ سکتا اس فرض کو، دائرے کے مجبوری میں اس فرض کے تارک تھے وہ اور اس فرض پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کیفیت میں جب مسلمان وقتاً فوقتاً ہجرت کرتے تھے اور کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں موجود تھے تو ان حالات میں یہ حدیث بیان کی گئی۔ مثال جب بھی دی جاتی ہے تو ماحول کے مطابق دی جاتی ہے۔ اس وقت کا ماحول چونکہ ہجرت کا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی، اس کی اور بھی مثال دی جا سکتی ہے، آج کے ماحول کے مطابق بھی کوئی مثال دی جا سکتی ہے۔ کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، کوئی حج کرنے جا رہا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کوئی کسی غریب کو کھانا کھلا رہا ہے، کسی غریب کی ملازمت کا انتظام کر رہا ہے، کسی کے لیے کوئی اور انتظام کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں نیکی ہیں۔ اللہ کے حضور کوئی سجدہ ریز ہو رہا ہے تو کوئی تو سجدہ ریز اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو اللہ کے اس حکم کا علم ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کے حضور سجدے میں گر جاؤ، اور کوئی اس لیے بھی سجدہ ریز ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ اس کا مقصد ہو کہ کسی کو خوش کرنا ہے، کسی کو دکھانا ہے، یا خدا نخواستہ اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مسجد میں پڑھا رہوں اور مقصود یہ ہو کہ اس کے اطراف میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ فلاں بڑا بزرگ ہے 24 گھنٹے مسجد میں پڑھا رہتا ہے، نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے فرما دیا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کسی نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تب ہی اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف شمار ہوگی۔ اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ میں مجھے رہتے ہوئے، یہ مکے اور مدینے کی مثال نہیں ہے لیکن میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ مکے میں رہتے ہوئے مجھے مالی مشکلات کا سامنا ہے، مدینے چلے جاؤں گا تو ملازمت کی آسانی ہو جائے گی، کاروبار کی آسانی ہو جائے گی، تو اگر اس نے دنیا کے غرض سے ہجرت کی ہے تو اس کو دنیا کی جو نیت ہے وہ اس کو مل جائے گی، لیکن جو آخرت کی نیت ہے، جو اللہ اور رسول کے راستے میں ہجرت کرنے کا ثواب ہے، وہ اس کو نہیں ملے گا۔ فَهِجْرَتُهُ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، کوئی دنیا کی غرض سے نیک کام کرے گا، ہجرت کرے گا، کوئی اور کام کرے گا، اس کو اس کا اجر مل جائے گا۔ او امرأۃ ينکحها، کسی خاتون نے اگر یہ شرط لگا دی کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے اس وقت تک میں تم سے شادی نہیں کروں گی، اور اس نیت سے اس نے یہ سفر کیا، اس نیت سے اس نے یہ ہجرت کی، اس کو
شادی ہو جائے گی، اس کا نکاح ہو جائے گا، اس کا رشتہ ہو جائے گا، اس کو وہ خاتون مل جائے گی جائز اور شرعی طریقے سے، اور اس میں اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس مقصد سے، اس نیت کو سامنے رکھ کر ہجرت کرنے والے شخص کو اس نیت کی وجہ سے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، وہ بلندیاں نہیں ملیں گی جو ہجرت کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے لکھی گئی ہیں، اور جس کا یہ ثواب اور اجر یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جو نیت اس نے کی ہے اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی اور اسی کا اجر و ثواب اس کو میسر آئے گا۔ تو جو بنیادی پیغام اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے وجود کی حفاظت کریں، اپنے ذہن کی، اپنی فکر کی حفاظت کریں، وہیں جب ہم کوئی نیک عمل کرنے جائیں تو اپنی نیتوں کی بھی حفاظت کریں، اور اس نیت کی بنیاد پر کیے جانے والے عمل کی بھی حفاظت کریں۔ اگر اس عمل کے میں نیت کے حوالے سے ذرا سی بھی ملاوٹ ہوئی تو اچھا خاصا عمل بھی ہمارا اللہ کے راستے میں قابل قبول نہیں رہے گا، اور وہ ساری محنت ہماری اکارت جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ جو حضرات بعد میں تشریف لائے ان کے لیے ہم یہ وضاحت کر دیں کہ آج کی نشست سے ہم نے درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا ہے جو آئندہ ہر اس جمعے کو ہوگا جس میں ہمیں کوئی باہر کی مصروفیت نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ درس کا آغاز 1:05 پر کر دیا جائے گا۔